جواب غزل انتظار حسین ڈاکٹر گیان چند جین اردو کے جید محقق مانے جاتے ہیں۔ خیر اب تو وہ دنیا سے سدھار چکے ہیں، مگر اس دنیا سے جاتے جاتے ایک ایسی کتاب لکھ گئے ہیں کہ اس کے چھپتے ہی ہندوستان کی اردو دنیا میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر جین صاحب کو دیکھو کہ وہ یہ شگوفہ چھوڑ کر اس سے بے نیاز ہو گئے۔ ان کی بیماری شاید انتظار ہی کر رہی تھی کہ یہ اپنا آخری کام پورا کر لیں، پھر ان سے نپٹا جائے۔ کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی وہ امریکہ میں جا کر ہسپتال میں داخل ہو گئے اور اپنے ہم عصر لسانی محقق پروفیسر خلیل احمد بیگ کو، جنہوں نے ان کی کتاب کا جواب لکھا تھا، خط لکھ کر مطلع کیا کہ خوش قسمتی سے آپ کا مضمون مجھے مل گیا ہے، لیکن اس پر کچھ لکھ نہیں سکتا۔ یہاں ایک چھوٹے سے 1000 کی آبادی والے قصبے میں رہتا ہوں، اب بقیہ زندگی ہسپتال ہی میں گزرنی ہے۔ اردو، ہندی وغیرہ سب کو بھول گیا ہوں۔ جین صاحب تو اردو، ہندی وغیرہ کو بھول کر کچھ عرصہ صاحب فراش رہے اور دنیا سے گزر گئے، مگر یاروں کو یہ قصہ انہوں نے کچھ اس انداز سے یاد دلایا کہ وہ اسے نہیں بھول پا رہے۔ وہ گزر چکے ہیں مگر بحث جاری ہے، اگرچہ اب اس کی حیثیت مار پیچھے پکار والی ہے۔ اور مرزا خلیل کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دوستی اپنی جگہ اور زبان و ادب کی لڑائی اپنی جگہ۔ انہوں نے جین صاحب کے جواب میں جو کچھ لکھا تھا اسے کتابی شکل میں چھپوا دیا ہے۔ ان کی یہ کتاب ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ جین صاحب کی جس کتاب کا یہ جواب ہے اس کا عنوان تھا ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب۔ جین صاحب نے کیا لکھا ہے یہ مت پوچھیے، جانے کب سے بھرے بیٹھے تھے، آخری ایام میں آ کر ابل پڑے اور جی ہلکا کر کے دنیا سے سدھارے۔ ہم عصر علماء و محققین کو تو کھڑی کھڑی سنائی ہی ہیں، مگر ساتھ میں اردو زبان پر بھی برس پڑے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زبان تو اصل میں ہندی ہے، اردو اس کی ایک شیلی ہے، یعنی اس کی طرزوں میں سے ایک طرز اظہار ہے۔ اس ذیل میں بہت تلخ ترش باتیں کی اور اردو کے محققین کو سخت سست سنائیں، پھر سمجھ لیجئے کہ بس میں چنگاری پڑ گئی، آگ بھڑک اٹھی اور ایسی بھڑکی کہ بجھائے نہ بجھے۔ جب جین صاحب کے انتقال کی خبر آئی تو ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ یار سمجھے کہ بحث ختم ہو گئی، جسے سنانا مقصود تھا وہ کان بند کر کے اور آنکھیں موند کے اس دنیا سے گزر گیا۔ اب وہ وہاں پہنچا ہوا ہے جہاں یہاں کی کوئی آواز نہیں پہنچ پاتی، مگر یاروں کو حساب تو بے باک کرنا تھا۔ قلم موت کے احترام میں تھوڑا رکا، جین صاحب کو ان کے علمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اور پھر چل پڑے۔ مطلب یہ کہ سنائی تھیں تو تھوڑا سن کر بھی جاتے۔ یہ کیا کہ ہمارے بولنے کی باری آئی تو چپکے سے سدھار گئے، مگر ہمیں حساب تو چکانا ہے۔ وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ان کے ہم نوا تو ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں۔ پروفیسر مرزا خلیل کی اس کتاب کو اسی ذیل میں شمار کیجئے، مگر انہوں نے جواب میں ایک اہتمام ضرور کیا ہے کہ دوستی کا بھی لحاظ رکھا ہے اور جین صاحب کے محققانہ مرتبے کا بھی پاس کیا ہے، مگر جواب دو ٹوک دیا ہے اور مدلل دیا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کون سی دلیل لاتے کہ خود ہندی زبان کے ماہرین لسانیات اور محققوں سے گواہی دلوا دی کہ ہندی کو اردو زبان سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایودھیا پرساد کتھری اواخر 19ویں صدی کے ایک مشہور ہندی اسکالر تھے۔ انہوں نے لکھا، اردو میں سے عربی فارسی کو جان بوجھ کر خارج کرنے اور ان کی جگہ پر سنسکرت کے ٹھیٹھ الفاظ رکھنے سے موجودہ مصنوعی ہندی کا ارتقاء عمل میں آیا ہے۔ اور اب ڈاکٹر تارا چند کو سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے للو لعلجی بدل مشر بینی نارائن کو ارباب فورٹ ولیم کالج سے حکم ملا کہ نثر کی کتابیں تیار کریں۔ ادب کی بھاشا تو برج تھی لیکن اس میں نثر برائے نام تھی۔ کیا کرتے؟ انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ میر امن، میر افسوس وغیرہ کی زبانوں کو اپنایا، پر اس میں سے فارسی عربی کے الفاظ چھاٹ دیے اور سنسکرت اور ہندی یعنی برج اور دوسری بولیوں کے لفظ رکھ دیے۔ اس طرح 10 برس سے بھی کم مدت میں 2 نئی زبانیں اپنے اصلی گہوارے سے سینکڑوں کوس کی دوری پر ودیسیوں کے اشارے سے بن سور رنگ منچ پر آ کھڑی ہوئیں۔
बस इसी रंग की गवाहियाँ उन्होंने कितने माहिरीन लिसानियात के बयान से दरियाफ्त की हैं और उनकी कतार लगा दी है। मगर डॉक्टर जैन ने अपनी किताब में और सवालात भी तो उठाए हैं। एक गुस्सा उन्हें इस बात पर है कि बकौल उनके उर्दू के लिखने वाले हिंदुओं के खिलाफ जहर बहुत उगलते रहते हैं। उन्होंने कितने शायरों के यहाँ से एक तरकीब निकाली है, बरहमन बच्चे की तरकीब। इससे उन्हें हिंदुओं के बारे में एक तहकीरी रवैये की बू आई। अरे जैन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन शायरों के यहाँ तो एक और तरकीब भी बहुत इस्तेमाल हुई है, तुर्क बच्चे की तरकीब। मगर तुर्क तो मुसलमान थे और हुक्मरान तबका से ताल्लुक़ रखते थे। ये तहकीर का कलमा नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं। वैसे जैन साहिब आखिर मुहक्किक हैं। मुसलमान लिखने वालों की चंद एक तहरीरों से ऐसे टुकड़े निकाल कर दिखाए हैं जो हिंदू मजहब के खिलाफ तआस्सुब की चुगली खाते हैं। मिर्ज़ा खलील बेग का जवाब यह है कि हिंदी वालों के यहाँ से भी मुसलमान के खिलाफ ऐसी तहरीरें मिल जाएंगी। अगर भाई एक बुराई दूसरी बुराई का जवाब तो नहीं बन सकती।